محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری اس کانفرنس کے آخری خطیب حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں عظمت قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے میں ارد گرد سے تمام آنے والے اپنے دوست احباب بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت فرما کر اس کانفرنس کی رونق کو دوبالا کیا۔ میں آپ سب بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اپنے یوتھ فورس کے تمام جوانوں کا کہ جنہوں نے 2 دن بہت زیادہ محنت کر اس کانفرنس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا، اور اپنے بزرگوں کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر ہماری اس کانفرنس کو کامیاب کروانے میں ہماری مدد کی۔ اور میں اللہ رب العزت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 روزہ کانفرنس کو بخوبی کامیاب فرمایا، اور اس کی آخری نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات کر کے پھر انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ سارے ساتھیوں سے التماس ہے کہ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں اور دعا میں ضرور شرکت کر کے جائیے گا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
الا غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی ڈر ہے اور نہ قیامت کے دن وہ پریشان ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے اولیاء جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن یاد رکھو کوئی ولی بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی دوستی کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بالکل آخری لمحات ہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کی دوستی کسی کو مل جائے۔ ویسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ آج ذرا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اللہ رب العزت کی دوستی اور اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ عام محبت نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بستی میں، فلاں محلے میں فلاں بندہ ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ فیحبہ جبریل، جبریل امین بھی اس سے پیار کرتے۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین آسمان کے سارے فرشتوں میں آواز دیتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم سب اس سے پیار کرو۔ آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے، بلکہ آگے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس کی مقبولیت، اس کی محبت زمین پہ اتار دیتا ہے، پھر وہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرے وہ درخت بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے، پچھلے دنوں میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ یہ اللہ کا دوست، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو وہ پہاڑ باقی پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے اللہ کا دوست گزر کے گیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کا دوست۔ لیکن اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی کیسے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں تو اپنے قانون ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے 5-6 کلر کے کپڑے پہن لیے ہیں یہ ہے کو پہنچی سرکار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 5-10 تسبیحوں کے ہار بنا کے گلے میں پہن لیے ہیں، ہم کہتے ہیں تسبیح تو ایک نہیں مان، اس نے اتنے ہار پہنے ہوئے، یہ کوئی اعلیٰ سطح پہ، یہ کوئی اور ہی ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے انداز ہے نا۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہماری مسجد میں ننگے سر نماز پڑھ لے، ویسے میں ننگے سر نماز نہیں پڑھتا، سر میں کپڑا وغیرہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی غریب ننگے سر نماز پڑھ لے تو میرے پاکستانی اس کو گستاخ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم ضرورت کا لباس بھی اتار دے اور ننگے سا بن جائے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں۔
بھائی اس نے ضرورت کے کپڑے بھی اتار دیے، بھائی اس نے اتارے ہیں تو وہ کوئی اعلیٰ ولایت کے درجے پہ ہوگا؟ یعنی ہمارے ہاں انداز اپنے طریقے کے۔ آج ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کس کو کہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے، اور وہ آج دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ہے موت کے وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے اللہ پیار کرتا ہے یا نہیں۔ جس سے پیار کرتا ہو اس کو بشارتیں ملتی ہیں، اور جس سے دشمنی کرتا ہو اس کو موت کے وقت منجائی ہوتی ہے، فرشتے پٹائی کرتے ہیں، اس کے وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے جو آج اپنی آنکھ کھولنا چاہتا ہے، آج دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں، تو صحابی رسول فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے دل سے پوچھ لے، اس کا دل اس کو آج ہی فیصلہ کر کے بتا دے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ لے فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اپنے دل سے پوچھ لے کہ اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل کو سکون ملتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو دل کو سکون ملتا ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے، کہتے ہیں صرف اللہ اس سے پیار نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ کانفرنس میں خطابات آپ نے سن لیے ہیں، یہ بس تربیتی نشست اب شروع ہوئی ہے۔ ایک سبق آپ نے یاد کر کے لے کر جانا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ آپ غور کریں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں رمضان کے مہینے کی قدر کیا کرو، کیونکہ رمضان کے مہینے کا تعارف یہ ہے اس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ ادھر کوئی بچہ آ جائے نا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیچھے سے کوئی آدمی آئے ہمیں تعارف کرا دے، یہ بچہ فلاں سردار کا ہے، فلاں وزیر کا ہے، فلاں صدر کا ہے، فلاں سردار کا ہے، فلاں یاسین صاحب کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ہم سب اس کی قدر کریں گے، یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف کرایا ہے کہ رمضان کی قدر کرو۔ اس کا تعارف کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید نازل کی۔ اور پورے مہینے میں سے سب سے افضل ترین رات کون سی ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو سب جاگ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگو لیلۃ القدر کا تعارف بھی یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ یہ سبق یاد ہوگا تو جان چھوٹے گی، بولو گے تو جان چھوٹے گی۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا ان للہ اہلین فی الارض، او میرے صحابہ کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں، کئی میرے امتی ایسے ہیں جو رہتے زمین پہ ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں۔ آپ میں سے سب سے زیادہ آپ کا قریبی وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، ایسے ہی ہے نا؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں لیکن اللہ پاک کے گھر والے ہیں، اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں؟ آپ فرماتے ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او میرے جانثارو وہ قرآن والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ یہ رہتے زمین پہ ہیں لیکن فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چلتے چلتے سیدنا ابی کے پاس پہنچے ہیں، روایت صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابی پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ غلام کو حکم دیتے غلام آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ کہا ابی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ یار سیدنا ابی کے پاس کون سی ڈگری ہے، کون سا ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے، کون سی ان کے پاس فیکٹری ہے یا محلات ہیں، ان کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہے؟ کیوں احساس کم تری کا شکار ہوتے ہو؟ فلاں کے بیٹے کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، یہ پروفیسر بن گیا، وہ کمانڈر بن گیا۔ نہیں نہیں، اگر تیرے بیٹے کے پاس قرآن مجید کی ڈگری ہے، تیرے پاس ساری دولتیں موجود ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب سمانی اللہ، کہ اللہ پاک نے عرش پہ آج میرا نام بھی لیا ہے؟ کہا ہاں ابی میرے اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ دیکھ احد کے شہداء ہیں، روایت صحیح البخاری میں سپریم کورٹ کی روایت، 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے 70 کے قریب نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ اب بھی کوئی فضیلت کی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری ساری زندگی کی باتیں ایک طرف، اور ایک لمحہ صحابہ اکرام کا جس لمحے میں انہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا ہے، ہماری ساری زندگی کی محنتیں اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن صرف ایک لمحہ نہیں، یہ تو خادم رسول ہیں، غلامی کرنے والے، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے پیچھے جمعے کے خطبے سننے والے، دروز سننے والے، نماز پڑھنے والے، یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ہیں۔ اس جہاد کے اندر تو کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی مفتی کہہ سکتا ہے یہ جہاد نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ تو اس میں تو شک نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، 70 کے قریب ہیں، اور ان شہداء کا بھی مقام اپنا ہے۔ شہداء کی سرداری بھی احد کے شہداء کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کفن دفن کا انتظام کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا قبریں تیار کی جائیں، لاحت تیار کی جائے، قبریں تیار ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 4 کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام 3 4 کو ایک ہی قبر میں دفن کرنے لگتے تو رک جاتے، پہلے ہم سے سوال کرتے کہ اے میرے ساتھیوں ان 3 کو اس قبر میں دفن کرنا ہے، ان 4 کو اس قبر میں دفن کرنا ہے، پہلے تم مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان 3 4 میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ شہید بھی ہو گئے ہیں لیکن ادھر بھی قرآن مجید کا مقام میرے محبوب نے بلند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ قرآن شوق کے ساتھ، قرآن دل لگا کے کون پڑھتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اشارہ کرتے اللہ کے حبیب یہ قرآن بڑا پڑھتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ لاحد میں اتارتے اور کیا فرماتے؟ انا علی ہؤلاء شہید
شہیدا یوم القیامہ۔ اے لوگو، قیامت کے دن کسی کے ایمان کی گواہی مسجدوں کی دیواریں دیں گی، مسجدیں دیں گی، نیک لوگ دیں گے، کسی کے ایمان کی گواہی اولیاء اللہ دیں گے، لیکن ان قرآن والوں کے ایمان کی گواہی میں خود دوں گا۔ قیامت کے دن جب قرآن والوں کی گواہی مانگی جائے گی، ان کی گواہی میں محمد اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ بولو بولو، بات مو ختم کریں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ صبح کا وقت ہے، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب رات کو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب گھر میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے شیخ بھی بیان کر رہے تھے نا، صحابہ کرام رات کو گھروں میں کیا کرتے تھے؟ اب تو دیہاتوں میں بھی فلموں کی، ڈراموں کی، موسیقی کی، گانے کی آواز آتی ہے۔ مسلمانوں کے گھر ہیں تو ان موسیقی سے گھروں کو پاک کرو، قرآن مجید کی تلاوت لگایا کرو۔ موسیقی کا اور قرآن مجید کا مقابلہ مت کرواؤ۔ قرآن مجید بہت عالی شان کتاب ہے، اس کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا ہے سب کو معاف کر دی، حتیٰ کہ اپنے چچا کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا، جس نے آنکھیں نکال دی تھی، کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے تھے۔ کہا وحشی ہاں میں نے آج تجھے بھی معاف کر دیے، ہندا کو بھی معاف، سب کے لیے معافی کا اعلان۔ ایک حبار گھر کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ کہتا ہے مجھے معافی نہیں مل سکتی، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل ہوں، بیٹیوں کا جرم کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ چھپ گیا، اس کے رشتہ دار اس کو مجبور کر کے لے کے آئے کہ آؤ تو صحیح۔ اس نے نقاب کر لیا، نقاب کر کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے اس نے پردہ ہٹایا، جناب علی المرتضیٰ نے تلوار نکال لی۔ محبوب نے اس وقت کہا تھا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، یہ تمہیں جہاں ملے اے علی اس کو کاٹ دینا۔ آپ کا دل دکھایا اس نے، لیکن نبی علیہ السلام نے تلوار کو دیکھا، کہا علی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ کہا یہ حبار آپ کی بیٹی کا قاتل آئے۔ کہا حبار کیسے آئے ہو؟ کہا اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہاں ہاں حبار تم اسلام کو قبول کرو، محمد تجھے اپنی بیٹی کا خون بھی معاف کرتا ہے۔ لیکن ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا عبداللہ بن خطل تمہیں جہاں مل جائے اس کو ذبح کر دینا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، سب کے لیے معافی ہے۔ ایک صحابی بھاگا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب عبداللہ بن خطل کو میں نے تلاش کر لی ہے، کانا معلقم باستار الکعبہ، آقا اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوئے، وہ بیت اللہ کے غلاف میں چمٹا ہوئے، اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوئے بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ۔ اے آقا اللہ کہتا ہے من دخلہ کانا آمینہ، جو میرے گھر میں آ جائے اس کو میں امن دیتا ہوں۔ آقا میں ڈر گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو امن دی ہے، میں اس کو قتل کر دوں۔ صحیح البخاری سپریم کورٹ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ وہ اللہ کی امان کے قابل نہیں ہے، اس کو جا کے ادھر ہی ذبح کر دو، بیت اللہ سے باہر نہ لانا، اس کو بیت اللہ کے غلاف میں کاٹ دو، ذبح کر دو۔ اس صحابی کے شاگرد نے پوچھا کہ اس کا اتنا جرم کیا تھا، سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، اس کو کیوں نہیں معافی ملی؟ وہ صحابی رسول کہتا ہے یہ وہ ظالم تھا جب نبی پاک علیہ السلام مکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، خوبصورت آواز گونجتی تھی، مکہ والوں کی، مشرکین کی عورتیں، بچے، حتیٰ کہ سردار بھی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے محبوب پیغمبر کی زبان سے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے اس قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 لونڈیاں خرید کے لایا اور مکہ کے چوک میں ان سے گانا سنا کرتا تھا تاکہ ہمارے کفار کی توجہ قرآن سے ہٹے اور موسیقی کی طرف آ جائے۔
کہا اس کو کاٹ دیا جائے، اس کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی رحمت ہے۔ دیکھیے کہیں ہمارے گھروں میں یہ مقابلہ ہم نے تو نہیں شروع کروا دیا؟ کیا آدھا گھنٹہ پہلے اچھی بلی تلاوت چل رہی تھی، اب گانا چل رہا ہے۔ بلکہ کہیں ہمارے موبائلوں کے اندر یہ جنگ تو نہیں ہم نے لگا دی؟ ہمارے موبائلوں کے اندر تلاوت بھی ہے اور گانے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ بڑی سخت بات ہوگی، اب نہیں ایسے کہتا، اب بولو اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب رات کو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، میں رات کو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، گھوڑا بتکنے لگتا تھا، جب میں تلاوت کو روک دیتا وہ بھی رک جاتا، پھر شروع کرتا وہ بھی شروع ہو جاتا۔ آقا 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر میں نے تلاوت کو بند کر دیا، جلدی سے باہر نکلا کہ کیا ہوا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا میرے گھر کے سین میں روشنی ہی روشنی ہے، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فَإِذَا مِثْلَ الظُّلَّةِ، اچانک ایک بہت بڑا سائبان ہے، بہت بڑی چھتری ہے، فِيهَا الْمَصَابِيحُ، اس کے اندر نور ہی نور ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، او حذیر کے بیٹے اسید، تم نے تلاوت کو بند نہیں تھا کرنا یار، تم نے پڑھتے رہنا تھا۔ آقا گھوڑے کے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، میں ڈر گیا کہیں گھوڑا روند ہی نہ ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں او اسید، جب تم نے گھر کے اندر تلاوت شروع کی تھی تیری آواز کو اللہ نے آسمان تک پہنچا دیا، جب آسمان تک تیرے قرآن کی آواز پہنچی ہے، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ آسمان سے نوری ملائک تیرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے، قرآن مجید پڑھتے رہتے، صبح بھی ہو جاتی، دن بھی چڑھ جاتا، بچے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، لیکن ان فرشتوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے ان کی کرامت۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو قرآن، ہمارے قصور کے علاقے میں پچھلے دنوں ایک پیر پکڑا گیا، لائنیں لگی ہوتی دم کروانے کے لیے، عورتیں بھی مرد بھی، اور اس بدبخت کو کسی شکایت پہ پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ پہ جب جیل کے قریب لے جانے لگے، انٹرویو لیا گیا تو اس ظالم کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا، اور میری قوم اس کو پیر سمجھتی، ولی سمجھتی۔ ولایت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ خالی دامن لے کر گھر نہ جائیے، یہ سبق یاد کر کے لے جائیں۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، یہ ہے ولی، اس کی کرامت سنیے۔ یہی سیدنا اسید بن حضیر ہیں، کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھا، اور میرا ساتھی بھی تھا، ہم قرآن مجید کا سبق لے رہے تھے، سبق لیتے لیتے دیر ہو گئی، دیر کے بعد ہمیں چھٹی ملی تو ہم باہر نکلے، باہر اندھیری رات ہے، ہمیں کوئی راستہ ہی نہ نظر آیا۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ہم گھر تک کیسے پہنچیں گے، ابھی بس دل کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، کوئی دعا بھی نہیں کی، تھوڑی سی پریشانی آئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس نے چمکنا شروع کر دیا ہے، میرے ہاتھ میں کاروباری پریشانی ہے، قرآن سے دل لگا، اولاد کی پریشانی ہے، قرآن سے دل لگا، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، قرآن مجید سے دل لگائیے، ساری پریشانیوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی محبت ملتی ہے قرآن مجید سے پیار کرنے سے۔ سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ہیں ہم دونوں ساتھی لاٹھی کی روشنی میں جا رہے ہیں، لاٹھی نے ٹارچ کا کام کیا ہے، روشنی آگے آگے کرتی
چلتی جا رہی ہیں, ہم چلتے جا رہے ہیں, آگے راستہ دو طرف جاتا ہے, میرے ساتھی نے اس طرف جانا ہے اور میں نے اس طرف جانا ہے. کئی تو کہتے ہیں یہ رات کو اتنی دیر تک پڑھنا کہاں ہے, یہ دیکھ صحابہ کرام بھی عشاء کے بعد تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں راستے دو آ گئے, لاٹھی ایک چمک رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. ادھر میں ابھی سوچ میں ہی پڑا ہوں کہ میرے ساتھی کی لاٹھی نے بھی چمکنا شروع کر دی ہے. اللہ کی قسم جب تک ہم گھر میں داخل نہیں ہو گئے دونوں لاٹھیاں چمکتی رہی تھیں. اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. یار کم از کم ہر روز ایک آیت ہی سیکھ لیا کریں. چلو زیادہ نہیں سیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو, ویسے تو فلم کی سٹوریاں یاد ہو جاتی ہیں, ساری خبریں یاد ہو جاتی ہیں, سب کچھ. کیا ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہر روز ایک آیت بھی نہیں سیکھ سکتے؟ میری بڑی عمر ہے جی, میں 30 سال کا ہوں جی, میں 40 سال کا ہوں. بھلے کتنی بھی عمر ہے, صحابہ کرام میں سے کئی ہیں 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, 30 سال سے قرآن سیکھنا شروع کر دی. 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, اسی وقت. ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رسیدہ ہیں, آنکھوں سے نبینے ہیں. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے, قرآن یاد نہیں ہوتا. تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی قرآن پاک سے محبت دیکھیے, ہر روز ایک آیت سیکھتے ہیں. کتنی؟ ہر روز ایک آیت کا سبق لیتے ہیں. آج سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم گھر سے نکلے ہیں ایک آیت کا سبق لینے کے لیے, نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکلے ہیں. صحابہ اکرام جب حضور پاک کو تلاش کرتے تھے, کہتے ہیں ہم خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے حبیب اس طرف گئے ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم ہیں تو نبی نے خوشبو کے ذریعے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں. جب خوشبو زیادہ آنا شروع ہوئی ہے تو کہنے لگے ہیں علمنی آیتن یا رسول اللہ, اے میرے محبوب پیغمبر مجھے ایک آیت سکھا دیجئے. علمنی آیا, مجھے ایک آیت سکھا دیجئے. کہتے آ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نہیں جانتے آنکھوں سے نبی نے کہ نبی پاک علیہ السلام کن کے ساتھ بیٹھے ہیں. مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے, جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ ہمیں اگر کوئی اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو جب ہم آپ کے پاس ہوں تو یہ غریب لوگ نہ آیا کریں. ہم سردار لوگ ہیں, غریبوں کے برابر بیٹھیں, ہماری توہین ہوتی. نبی پاک علیہ السلام نے بھی صحابہ کو کہہ دیا, آپ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ دنیا کا لالچ تھا, نعوذ باللہ, آپ کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائے. دور دور سے لوگ آ کے جنتوں کے مالک بن رہے ہیں اور میری قوم کے لوگ اسی طرح ہی ہیں. آپ نے صحابہ کو بھی کہہ دیا کہ میرے سارے اوقات تمہارے لیے ہی ہیں, لیکن جب یہ مشرکین مکہ کے سردار میرے پاس ہوں تو تم سائڈ پہ رہا کرو. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نبی نے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محبوب پیغمبر کن کے پاس بیٹھے ہیں. بس آیت کا شوق لے کر آئے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا طالب علم, یہ ہے قرآن والوں کا مقام. نبی پاک علیہ السلام کے جو ہی قریب آئے ہیں, آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے اور تھوڑا سا رخ پھیرا ہے. کوئی زبان سے سخت جملہ نہیں بولا, صرف ماتھے پہ بل چڑھایا ہے اور تھوڑا سا ہی منہ پھیرا ہے. اللہ رب العزت جلال میں آ گیا کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کی خاطر قرآن کے طالب علم کو دیکھ کر میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ماتھے پہ بال ہی چڑھا لی اور منہ بھی پھیر لی ہے. اللہ نے فوراً ہی جبریل امین کو نازل کر دیا, جاؤ جبریل. آج اللہ رب العزت جلال میں وہی جبریل جو پہلے محبوب کی شان میں قرآن مجید لے کے آیا کرتے تھے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، لیکن آج اللہ جلال میں ہے، کوئی یا ایھا المزمل نہیں، کوئی یا ایھا المدثر نہیں، سیدھی سادی بات ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ کاش اس کا ترجمہ آتا ہو، میں نے سارے مسالک کے ترجمے پڑھے ہیں کہ کسی نے اس کا ترجمہ کہیں اور نہ لکھا ہو، نہیں سب نے یہی ترجمہ لکھا ہے، عبس وتولی، انہوں نے ماتھے پہ بل چڑھا لیا، وتولی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے ایک نبینہ آ گیا تھا۔ یار ان کو یہ مقام کیوں ملا ہے، عظمت کیوں ملی، ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ انہوں نے تو ابھی پورا قرآن بھی نہیں سیکھا، زبان لڑکھڑاتی ہے، ہر روزے کا یہ سیکھتے ہیں، لیکن ان کی شان میں قرآن نازل ہو گئے، لا تطرد الذین یدعون ربہم، اللہ نے قانون بنا دیا، او میرے محبوب پیغمبر، یہ تمہاری بات سنتے ہیں تو سنیں، نہیں سنتے تو نہ سنیں، لیکن یاد رکھو ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے آئندہ سے آپ نے دور نہیں کرنا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، او میرے محبوب پیغمبر، آئندہ سے اگر آپ نے ان قرآن کے طالب علموں کو دور کیا تو میں آپ کو بھی ظالموں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، جو ہی میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اچانک مجھے جنت میں قرآن مجید کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا ہے جبریل امین یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ سے پہلے کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے جنت کا افتتاح تو آپ سے کروانا ہے۔ کہا یہ آواز جنت میں آ رہی ہے، کہا یہ آواز ہی آ رہی ہے، جنت میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ اے اللہ کے حبیب یہ نعمان کا بیٹا حارثہ ہے، مدینہ پاک میں جب بھی یہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے اس کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، آپ فرماتے ہو میرے ساتھیو قرآن مجید سے تعلق ملاتے رہنا، کیونکہ جو بھی میرا امتی اللہ کی عدالت میں جائے گا ہر امتی کے ساتھ قرآن مجید ضرور جائے گا۔ جب بھی کوئی میرا امتی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا قرآن مجید ساتھ ضرور کھڑا ہوگا۔ القرآن حجت لک و علیک، کسی کے حق میں گواہی دے گا، کسی کے خلاف ہو جائے گا۔ فیشفعان، فرماتے رمضان اور قرآن کی گواہی جس کے حق میں ہو گئی اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں قرآن کو اپنا دشمن بنا لیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کی عدالت میں میں سفارش کے لیے جاؤں گا، اللہ کے آگے سجدے میں پڑھوں گا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَادِ، سجدے میں پڑھتے ہی میں اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا، وہ تعریفیں جو اب مجھے نہیں آتی اس وقت اللہ مجھے سکھائے گا، میں تعریفیں کرتا رہوں گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، سل توتا جو مانگو گے دیا جائے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں اٹھتے ہی کہوں گا ربی امتی، اے میرے اللہ میرے کئی امتی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، میں تو ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت میری سفارش کو قبول کرے گا اور کہے گا انطلق جاؤ پھر، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ من ایمان فاخرجہ منہا، جس آپ کے امتی کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر
برابر ایمان ہے, فرشتوں کو کہو اس کو نکال لیا جائے. ان کو نکالا جائے گا, میں پھر واپس آ جاؤں گا. آتے ہی میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا, اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا جو اب مجھے نہیں آتی. اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے میرے محمد اپنا سر اٹھاؤ, جو مانگو گے دیا جائے گا, جس کی سفارش کرو گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں میں پھر کہوں گا ربی امتی, اے اللہ اس سے کمزور ایمان والے بھی میرے کئی امتی ہیں جو جہنم کی آگ میں جر رہے ہیں, میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا انطلق جاؤ, پھر من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوا منها, جس آپ کے امتی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, فرشتوں کو ان کو نکال لیا جائے. آقا فرماتے ہیں میری سفارش پہ اتنے کمزور ایمان والوں کو بھی نکالا جائے گا. میں تیسری دفعہ پھر واپس آ جاؤں گا, پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا. اللہ کہے گا اب سر اٹھاؤ, اب کس کی سفارش کرتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا میرے اللہ اس سے کمزور ایمان والے بھی ابھی جہنم کی آگ میں جر رہے ہیں, میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اللہ رب العزت کہے گا جاؤ میرے محبوب پیغمبر انطلق انطلق جاؤ آخری بار. من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس آپ کے امتی کے دل میں رائی کے دانے سے کم, پھر اس سے کم, پھر اس سے بھی کم ایمان ہے, فرشتوں کو ان کو بھی نکال لیا جائے. آگے والی بات غور طلب ہے. آقا فرماتے ہیں اتنے کمزور ایمان والوں کو بھی نکال لیا جائے گا. ثم آتیہ الرابعۃ, پھر چوتھی بار میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت پوچھے گا اب کون رہ گئے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا ما بقی من امتی الا من حبسہ القرآن. اے میرے اللہ اب تو میرا کوئی بھی امتی نہیں بچا, صرف وہ بچ گئے جس کو قرآن نے روک لیا ہے, جس کے خلاف قرآن ہو گیا ہے, جس کی دشمنی قرآن مجید کے ساتھ تھی. یار ہر کسی سے دشمنی سمجھ میں آتی ہے, لیکن قرآن مجید کے ساتھ دشمنی ہو یہ سمجھ نہیں آتی. آقا فرماتے ہیں اس وقت کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے؟ نہیں نہیں, کوئی سفارش نہیں. آگے محبوب پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ یہ کلام بڑا عام تھا, اس میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے کلام کو اللہ نے اپنے قرآن کے حروف بنا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے محبوب پیغمبر فرمائیں گے اللہ میں ان کی سفارش کیسے کروں جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے پیغمبر بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے جس کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے. آج یہ دشمنی عام ہے, قرآن والوں کو ہم انسان نہیں سمجھتے, قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمارا معاشرہ بے وقوف سمجھتا ہے, پاگل سمجھتا ہے. اگر کسی محلے میں سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دیتا ہے, سارے لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. یار تجھے قرآن سے ہی دشمنی ہے. انگریزوں کا دین پڑھاتے وقت تیرے دل کو تکلیف نہیں ہوتی, تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قرآن کے لیے وقف کر دے. نہ قرآن سے دل لگاؤ, قرآن سے پیار کرو. اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. آخری بات اور میرا سلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ وہ صحابی ہیں بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی جن کی قرآن کی خدمت میں گزری ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رات کی تاریکی ایک دن نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھے, بیدار ہوئے, نوفلی نماز شروع کر دی, تہجد کی نماز آپ نے شروع کر دی. سیدنا عبداللہ بن عباس بھی ساتھ آ گئے. نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے, کہا عبداللہ تم سب سوئے ہوئے, تو کہاں سے آ گیا؟ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب میں چھپ کے دیکھتا رہا, کب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ قرآن مجید سیکھتا ہوں, قرآن مجید سنتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے, اے میرے اللہ علمہ القرآن وفقہہ فی الدین, اے اللہ میرے اس بچے کو قرآن کا علم سکھا دے. پھر اللہ نے عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا. کیا بنا دیا؟
مفسر قرآن بنا دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس کو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا. اگر کسی صحابی کو کسی آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے کہ او عبداللہ تم مفسر قرآن ہو, اس آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس آیت کا ترجمہ مطلب مفہوم سمجھا دیجئے. یہی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں, پھر ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہے. طائف کا علاقہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے, آخری وقت آ گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے. کئی صحابہ بھی موجود ہیں, کئی تابعین بھی موجود ہیں. غسل دیا گیا, کفن دفن کا انتظام کیا گیا, جنازگاہ میں لے جایا گیا, جنازہ پڑھ دیا گیا, قبر کے قریب رکھا گیا. صحابہ اور تابعین اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتے ہیں. حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی میت پاک پڑی ہے. صحابہ اور تابعین بیان فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے. ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا ہے, جس طرح کا پرندہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ جلدی سے اڑتا ہوا آیا اور عبداللہ بن عباس کے کفن میں داخل ہو گیا. ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ پرندہ اب نکلتا ہے, اب نکلتا ہے, لیکن نہ نکلا. ایک صحابی بول پڑا, اس نے کہا یہ پرندہ عام نہیں ہے, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی ہے. یہ قرآن پاک کی خدمت آج ساتھ جا رہی ہے. قرآن بڑا وفادار ہے, سب چھوڑ جاتے ہیں اس موقع پہ باپ بھی کہہ دیتا ہے مٹی ڈالتے ہوئے لو بیٹا اللہ کے حوالے, بھائی بھی کہہ دیتے ہو بھائی اللہ کے سپرد, دوست بھی کہہ دیتے ہو میرے دوست اللہ کے سپرد, اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن قرآن سے دل لگا, یہ قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا, حشر میں بھی تیرے ساتھ جائے گا. عبداللہ بن عباس کو اسی طرح لاحق میں اتار دیا گیا, پرندے سمیت ہی دفن کر دیا گیا, مٹی ڈالی جا رہی ہے. صحابہ اور تابعین اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں ہم مٹی ڈال کے فارغ ہوئے, ہم نے اچانک آواز سنی کہ قبر کی چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او اطمینان والی روح, چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا. آج تجھ پہ اللہ بڑا راضی ہے, اللہ خوش ہے. اللہ نے تیری ایسی مہمان نوازی تیار کی ہے کہ تو اس مہمان نوازی کو دیکھے گا تو تو بھی راضی ہو جائے گا. ادھر شارحین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, کہتے ہیں موت کے وقت یہ سب کو بشارت ملتی ہے, ہر نیک بندے کو بشارت ملتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی ملی ہے, سیدنا عمر فاروق کو بھی ملی ہے, سیدنا عثمان کو بھی ملی ہے, سیدنا علی کو بھی ملی ہے, سارے صحابہ کو یہ بشارت ملی ہے. لیکن آج تک کسی زندہ آدمی نے اس بشارت کو نہیں سنا کہ یہ دیکھو جناب صدیق کو بشارت مل رہی ہے, جناب عمر کو بشارت مل رہی ہے, جناب حسنین کریمین کو بشارت مل رہی ہے. کبھی کسی زندہ نے نہیں سنا. شارحین کہتے ہیں اصل میں اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ہیں جو 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں, ان کا قرآن سے تعلق 20 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے. کئی صحابی ایسے ہیں جو 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں, ان کا قرآن پاک سے تعلق 30 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے. کئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, ان کا تعلق اس وقت شروع ہوا. لیکن عبداللہ بن عباس وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہوش ہی قرآن کی محبت میں کھولی ہے. ہوش آتے ہی قرآن سنا ہے, بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے اور کسی کو بشارت ملے نہ ملے, جو زندگی میں اپنا تعلق قرآن سے ملا لیتا ہے موت کے وقت اس کو بشارت ضرور ملتی ہے.
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान मजीद से सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे कुरान की मोहब्बत में ज़िंदा रखे। अल्लाह मौत आए तो ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब साथियों की मेहनतें कबूल फरमाए जिन्होंने ये मेहनतें की हैं, कोशिश करके इतना लंबा प्रोग्राम कामयाब किया है। अल्लाह सब की मेहनतें कबूल फरमाए। अब सारे साथी दुआ करें। दुआ करते वक्त दाएँ बाएँ नहीं देखते, ऐसे समझें जैसे अल्लाह की रहमत हमारे सर के ऊपर है और अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह सुनने के लिए तैयार है। तो हमने अब अल्लाह से दुआएं करनी। बीमारों के लिए और फौत शुदगान के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त हुई है। खुसूसन शफीक साहब हैं बहरैन वाले, उनके वालिदैन पिछले दिनों वफ़ात पा गए, उनके लिए बख्शिश का ऐलान हुआ है। दुआ की दरख्वास्त हुई, अल्लाह उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए। और भी जिनके रिश्तेदार अल्लाह के पास पहुँचे हैं उनके लिए दुआ कीजिए, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिए, जो परेशान हाल लोग हैं सब के लिए दुआ कीजिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे अल्लाह, जितने साथी तशरीफ़ फरमा हैं हम सब का सुनना सुनाना कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, साथियों को तशरीफ़ लाना, उलमा का हाज़री देना है अल्लाह, सब अपने बारगाह के अंदर कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जितने साथी इतनी देर तक तेरी पाक कलाम सुनने के लिए बैठे रहे हैं, तेरे महबूब पैगंबर का तज़किरा सुनते रहे हैं अल्लाह, सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याहकार हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। है मेरे अल्लाह, कई परेशान हाल साथी बैठे हैं, सबकी परेशानियां दूर फरमा। कई कारोबारी मामले के अंदर परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कई औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनके पास औलाद है नेक और नमाजी बना, वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह, कई गुलशन वैरान हैं, तेरी रहमत को तरस गए हैं, जिनके पास औलाद नहीं, नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जिनके पास बेटे नहीं, नेक साले बेटे अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कईयों के वालिदैन बीमार हैं, उनको सेहत कामिला अता फरमा। कई घरों के अंदर बीमार हैं, कई अस्पतालों के अंदर बीमार हैं, कई खुद बीमार हैं। ऐ मेरे अल्लाह, जितने भी मरीज़ हैं सभी तेरे दर के मोहताज हैं, सबको सेहत कामिला अता फरमा। है मेरे अल्लाह, हमें शफाएं देने वाला तो तू ही है, अपनी ख़ास रहमत से तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। है मेरे अल्लाह, किसी के पास माँ नहीं है, उसकी माँ की बख्शिश फरमा। है मेरे अल्लाह, उसकी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना। है मेरे अल्लाह, किसी का बाप तेरे पास पहुँचे, उसकी बख्शिश फरमा, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना।
اے میرے اللہ جتنے بھی موحدین فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اے میرے اللہ اگر گناہگار تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی موحدین فوت ہوئے ہیں کتنے ہی ایسے ہیں جو کانفرنس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ تیرے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اس اجر و ثواب کے اندر ان کا بھی حصہ بنا۔ اے میرے اللہ جن کے پاس والدین موجود ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے، خاص ترین نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خدمت گزار بنا، اور جن کے والدین تیرے پاس چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ اس پروگرام کے اندر جن ساتھیوں نے حصہ ڈالا ہے، محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ علماء کی خدمت کی ہے، ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اے اللہ تیرے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ قبول فرما، ان سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس نیکی کو قبول کر کے آئندہ سارا سال ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری پاک کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے ان کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے میرے اللہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمانا، جو تیرے اس گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مالوں کی حفاظتیں فرما، ان کی جانوں کی حفاظتیں فرما، ان کی عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے دین کے یہ مرکز ہیں سب کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مساجد و مدارس ہیں غیبی خزانوں سے سب کے اخراجات پورے فرما۔ اے میرے اللہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ غیبی خزانوں سے تو اپنے مراکز کی خود حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما۔ جو میرے ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، جو میرے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے میرے اللہ اتنی دیر بیٹھے رہے ہیں تیرے گھر میں، ہم تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، اے میرے اللہ تجھے کی تیری کبریائی کا واسطہ ہے ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا۔ اے میرے اللہ بوڑھوں نے بھی تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اتنی قدر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے میرے اللہ ہم سب نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم تیرے در کے بکاری ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہمارا تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اللہ تو ہم سب کی حفاظتیں فرما، ہم سب کو ایمان والی عزت والی شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ کل قیامت کا دن ہو تو اپنے محبوب پیغمبر کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا، اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ رات کی تاریکی میں ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ
تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، اے میرے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے میرے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر کے اللہ جہنم سے آزاد فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.